اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سوا سپارہ سے تھوڑا سا زیادہ کریں گے کیونکہ کل ہم نے صرف سورہ کہف کی تھی، تو ویل کور سلائٹلی مور دین سوا سپارہ اینڈ کمپلیٹ 17th پارہ ٹوڈے اسٹارٹنگ فرام سورہ مریم۔ So in Surah Maryam, Allah Ta'ala starts with the stories of Zakaria alayhi salam and Maryam alayhi salam and Isa alayhi salam and Musa alayhi salam, and then he says those were the prophets upon whom Allah bestowed favor from the descendants of Adam and from those who we carried in the ship with Noah, Ibrahim and Israel. یہ جو نبی تھے یہ سارے ان کی نسل میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شپ پہ بچا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ And those whom we guided and chose. When the verses of the most merciful were recited to them, they fell in prostration and weeping. اور ان نبیوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی جو آیت اس میں کیا کہتے ہیں، بٹ there came after them successors، اور اس کے بعد لیٹر جنریشنز میں ایسے ناخلف لوگ آئے who wasted their prayer، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، who pursued desires، اور اپنے نفس کی پیروی کی، دنیا کے پیچھے لگ گئے، so they will meet evil end except those who repent، believe and do righteous deeds، those will enter paradise and will not be wronged at all۔ یعنی اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے بارے میں جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک راستہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی۔ So there is always a way to return to Allah Ta'ala and there is always a way to find the way back to Allah Ta'ala۔ They will not hear therein any ill speech, only greetings of peace, and they will get their provision morning and afternoon۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے اندر، اچھے انجام کے اندر جو موسٹ اٹریکٹیو چیز ہے، ہر ایک کے لیے ایک اٹریکشن ہوتی ہے، موسٹ اٹریکٹیو چیز جو ظاہر ہم سب کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے۔ لیکن اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرائک کرتی ہے چیز، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور چیز اسٹرائک کرتی ہو، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرائک کرتی ہے چیز، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں they will not hear any ill speech، وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اور آگے جا کے ایک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ وہاں کوئی دکھ دینے والی بات نہ سنیں گے۔ اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ہماری دنیا کے اندر ہمارے اکثر گناہ، ہماری زبان کے گناہ، ہماری غیبتیں اور ہمارا رونا اور ہمارا نا امید ہونا، ہر چیز ایک دکھ دینے والی بات سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ سو جنت کی بیسٹ اٹریکشن یہ ہوگی کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرے گا، سب خوش باش رہیں گے۔ دس از دا موسٹ اٹریکٹیو تھنگ دیٹ آئی فائنڈ، اسپیشلی ہمارا جو یہاں پہ دکھ دینے والی باتیں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک جو گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے بچت رہے گی۔ Indeed, those who have believed and done righteous deeds, the most merciful will still affection in their hearts۔ اور جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کل سورہ کہف میں بھی بات کی تھی کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ اس قرآن کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں، تو ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ اس قدر سیلف لیس اور اس قدر سپیریئر ہوتی ہے اور above all the material things۔ نہ ان کا لینے دینے کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، نہ لینے دینے کی وجہ سے آپس میں اٹیچڈ ہوتے ہیں، نہ رشتہ داریوں کی وجہ سے، لیکن جو لوگ اس قرآن کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے نام اور ذکر کی وجہ سے آپس میں جڑتے ہیں، ان کی محبتوں کا سٹینڈرڈ، ان کی محبتوں کی ویلیو، ان کی محبت کی انڈیورنگ جو ہوتی ہے، اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے، استقامت جو ہوتی ہے، اور ان کے وہ اس محبت کا جو قیام ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس قرآن اور ذکر کے اوپر قائم ہوتا ہے، اور وہی رشتہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ And so Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have made this Quran easy in your language that you may give good tidings to the righteous and warn the stubborn people، تاکہ تم نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو اور جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو بات نہیں سنتے، جو مانتے نہیں ہیں، ان کو وارن کرتے جاؤ۔ And how many generations we have destroyed before them, do you see any sight of them or do you hear any sound of them؟ اور ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ کیا، اب نہ تمہیں ان کی کوئی آواز آتی ہے اور نہ وہ کہیں دکھائی دیتے ہیں، کوئی نشان ہے ان کا جو کہیں نظر آئے۔
اس کے بعد وی موو ٹو سورہ طٰہٰ. وی ہیونٹ سینڈ دا قرآن دیٹ یو مے بیکم ڈسٹریسڈ. اللہ تعالیٰ کس طرح شروع کرتے ہیں یہ کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ, بٹ اونلی اے ریمائنڈر ٹو دوز ہو فیئر اللہ. مکی صورتوں کا جو ایک پیٹرن ہے کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تسلی سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسلی سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہماری ہی طرف سے ہے, یہ روشنی ہے, یہ ہدایت ہے, تم سچے رسول ہو, تم ہدایت پر قائم ہو, یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس کے بعد نبیوں کے قصے اور آخرت کا بیان, عقائد کی درستگی ہوتی ہے, اور ٹورڈز دی اینڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں اس کے مقابلے میں تمہارے پاس ہتھیار کیا ہیں. اور وہ ہتھیار جب ہم ٹورڈز دی اینڈ آف دا سورہ آئیں گے تو بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہتھیار یہ ہوتے ہیں کہ صبر کرو, نماز پڑھو, ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نکال دے گا. سو دیٹ از ٹرو فار ایوری ٹرائل دیٹ وی گو تھرو. جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, دنیاوی ہو یا ہم کوئی دکھ دینے والی بات سنیں یا ہم کسی آزمائش سے گزر رہے ہوں, تو یہی ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے. سو دا نیکسٹ ورس آئی مارکڈ از انڈیڈ دی آور از کمنگ. وہ وقت جو ہے, جو جس گھڑی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آنے ہی والی ہے. اینڈ آئی کنسیل اٹس ٹائم. یہ وہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ گھڑی آنے ہی والی ہے. سو آپ یہ غور کریں کہ thousands of years before the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, Allah's word was the same کہ وہ گھڑی آنے ہی والی ہے. That means the entire span of the worldly life, اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ that is just a matter of a click for me. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اللہ کے ایک دن کا شمار ہمارے 1000 اور 10,000 سالوں کے برابر ہے. تو اللہ کے لیے پورا دنیا کا سپین جو ہے اٹ از لائک ون ڈے. اور یہی بات ہم بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہ ہمیں لگتا ہے کیا کہ ہم دنیا میں ایک دن یا چند گھنٹے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ گھڑی آنے والی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھڑی آنے والی ہے. سو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سپین آف ٹائم جو ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک اے کلک. اور ہمیں اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے جتنی اس کی ویلیو ہے, جتنی اس دنیا کی ویلیو ہے. اٹس جسٹ اے کلک, اٹس جسٹ این آور اور جسٹ اے پارٹ آف دا ڈے, اینڈ وی ول ریئلائز اٹ وین وی گو ٹو اللہ تعالیٰ. So and I conceal its time so that every soul may be recompensed according to that for which it strives. یعنی اس کا وقت اس لیے چھپایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے. دنیا کے امتحانوں کے اندر ہمیں امتحان کا وقت پتہ ہوتا ہے, ایگزام کا سینٹر پتہ ہوتا ہے, ایگزام کا ٹائم پتہ ہوتا ہے, سلاٹ پتہ ہوتی ہے, لیکن پیپر ہڈن ہوتا ہے اور رزلٹ ہڈن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو امتحان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سلاٹ, آپ کی اور میری میٹنگ کی سلاٹ اور آپ کی اور میرے رزلٹ کی سلاٹ کو ہڈن رکھا ہے کہ ہم نے کب اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ آخرت کی گھڑی کب آئے گی, یا میری آخرت میری موت کے ساتھ کب شروع ہوتی ہے, یہ ہڈن ہے. اپارٹ فرام دیٹ ایوری تھنگ از اوپن, دا پیپر از اوپن, دا ریزلٹس آر اوپن. اللہ تعالیٰ یہاں تک بتا دیتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا جس دن تم لوگوں کو ریزلٹس ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے. کچھ لوگ خوش اپنا نامہ اعمال سب کو دکھا رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ چھپا رہے ہوں گے, پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا نامہ اعمال. اور کس چیز پہ وہ نامہ اعمال سیدھے یا الٹے ہاتھ میں آپ کو اور مجھ کو دیا جائے گا, وہ چیزیں بھی جو کرنی ہیں اور وہ چیزیں بھی جس سے سکسیس مل سکتی ہے, جس سے خدا نخواستہ پنشمنٹ مل سکتی ہے. ایوری تھنگ از اوپن, اونلی دا ٹائم از ہڈن. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دنیاز ٹیسٹس اینڈ آخرت's اللہ تعالیٰ's meeting. And do not let the people who do not believe and worship their desires avert you from preparing for the hour, otherwise you will perish. کہ کل بھی یہ بات اللہ تعالیٰ جو سورہ کہف کے اندر آئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی تھی کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جو اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں ان کی چمک دمک سے پریشان نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے جاتا ہے. اگر تم ان کے پیچھے لگو گے تو یو ول پیرش, اور ان کے پیچھے ان کی کمپنی کے اندر اپنے دل کو مطمئن کرو جو اللہ سے قریب کرنے والے لوگ ہوں. And after that Allah brings the story of the magicians again. وہ جو جادوگر تھے, جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو حق ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں اور یہ جادو نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے, اور ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور فرعون نے ان کو یہ دھمکی لگائی کہ تم میرے اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے, تم اس سے پہلے موسیٰ کے رب کو تم نے مان لیا, اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا.
اور ان کو کہا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا. So what did the magician say? Never will we prefer you over the truth that has come to us with clear proof. So do what you intend to do. You can only decree for this worldly life. Indeed, we have believed in our Lord, that He may forgive our sins, and what you compelled us to do, Allah is better and more enduring. So ایمان جب انسان لے آتا ہے اور جب وہ حق کے ساتھ ثبوت دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے, یہی بات سچ ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں یہی حق ہے, اور اللہ نے جو فرمایا ہے وہی سچ ہے, جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے, اگر ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ودن سیکنڈز, ایون فریکشن آف اے سیکنڈز, عمل اس طرح بدلتا ہے کہ اس کے بعد اس سے پہلے والا انسان اور اس کے بعد والا انسان ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ سچائی کیا ہے اور اس کے باوجود بھی وہی کام کرتے چلے جائیں جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے. سو دیٹ از مائی turning point, that is your turning point, کہ when you know this is the truth, change your actions according to it, and when I know this is the truth and this is from God and this is what Allah has promised and this is what I should fear and this is what I should hope with Allah, that is my time and that is my turning point. And I say no, my actions cannot be the same before this belief and after this belief. This iman should change our actions. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم صرف دنیا ہی کی زندگی کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہو نا, اور آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے, یہ تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. اینڈ whoever turns away from my remembrance, indeed he will have a depressed life and we will raise him blind on a day of resurrection. یعنی ہماری یاد سے جو منہ موڑے گا, ہمارے ذکر سے جو منہ موڑے گا, اس کی زندگی بہت ڈپریسڈ ہوگی. اینڈ we will raise him blind on the day of resurrection, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. He will say, my Lord, why have you raised me blind while I was once seeing? And Allah will say, our signs came to you and you forgot and you disregarded them. You became blind to them and thus you are blind today and you are forgotten on this day. جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھولے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھولے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھولے تھے, تم نے ان کو ڈسریگارڈ کر دیا تھا, ویسے ہی آج تمہیں بھی ڈسریگارڈ کیا جا رہا ہے. اس میں اسپیشلی جو بات ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے منہ موڑے گا اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ they'll have a depressed life. This is a very striking verse for me. You know, اللہ تعالیٰ, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے آیا ہے, سو مٹی میں چلا جائے گا, لیکن ہماری روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے, تو اس کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے, اور وہ روح جو ہے وہ اس ذکر کو مانگتی ہے لیکن ہم اسے دیتے نہیں ہیں. سو جب میرے اور آپ کے دل سے, میرے اور آپ کی زندگی سے, میرے اور آپ کے گھر سے اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو دل پہ, گھر پہ, خاندان پہ, ہر چیز پر, موڈ پر ویرانی چھا جاتی ہے, اداسی چھا جاتی ہے, مقصد سمجھ نہیں آتا. دس از the reason why we see so many celebrities having everything of this worldly life, being in limelight all the time, all the best cars and all the best holidays and all the best appreciation and all the best popularity in the world. اس کے باوجود ان کے دل اداس ہوتے ہیں. کچھ اللہ کی راہ پا لیتے ہیں, کچھ لوگ ان کو اللہ کا رستہ مل جاتا ہے, وہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر پر ایمان لے آتے ہیں. لیکن کچھ لوگ in the end کیا کرتے ہیں, we have read news of suicides, we have read news, so many suicides news we have read about the celebrities. ہم کہتے ہیں ان کے پاس تو سب کچھ تھا جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ان کے پاس تو سب کچھ تھا جس کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے, ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی, ہمیں بھی لوگ ایسے ہی پسند کر رہے ہوتے, ہم بھی ان کے جیسے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے, ہم بھی ان کی جیسے چمک دمک کے اندر ہوتے, لیکن you end up hearing کہ انہوں نے تو سوسائڈ کر لی. سو دل جب اداس ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دنیا میں جو کچھ ہو وہ آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتا. کل بھی یہ آیت آئی تھی کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہی ہے, جو دنیا کے چکر اور دنیا کے چمک دمک ہیں وہ دلوں کو سکون نہیں پہنچاتے. سو the next verse I marked is محمد صلی اللہ علیہ وسلم be patient. یہ وہ چیز ہے جس کا میں آپ سے ذکر کری تھی کہ وہ مکی صورتیں اسی طرح اینڈ ہوتی ہیں کہ آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے جب دل اداس ہو اور جب ہم پریشان ہو یا کسی ٹرائل سے گزر رہے ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم be patient over what they say and exhort Allah
and exalt Allah with praise of your Lord. اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، یعنی نماز سے مدد لو so that you may be satisfied and do not extend your eyes towards the adornment of the worldly splendor. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی چمک دمک سے پریشان نہ ہو، دنیا کی چمک دمک کی طرف ٹلٹ نہ ہو جاؤ. We have given to some by which we test them. جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی امتحان لے رہا ہے، اور کسی کو کم دیا ہے تو اس کا بھی امتحان لے رہا ہے. And the provision of your Lord is better and more enduring. And enjoin prayer upon your family. اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، اور لوگوں کو بھی. And be steadfast. اور خود بھی اس پر جم کر رہو. We do not ask you for provision, we provide you, and the best outcome is for the righteous. سورہ انبیاء کی جو فرسٹ ورس میں نے مارک کیا، اللہ تعالیٰ کس طرح شروع کرتے ہیں. The time of their account has come while they are heedlessly turning away. Whenever the new revelation comes, they listen while at play and their hearts are inclined towards other things. مطلب اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے تو ہیں لیکن ان کے دل کہیں اور ہی لگے ہوئے ہیں. We've certainly sent down to you a book which has your mention. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کتاب ایسی اتاری جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. It's all about you. Do you not reason? کیا تم عقل سے کام نہ لوگے. Had there been other gods beside Allah, the system of heavens and the earth would have been ruined. اور اللہ کے علاوہ اگر اور خدا ہوتے تو اتنا کیلکولیٹڈ سسٹم تھوڑی چل رہا ہوتا. پھر وہ اپنی مرضی، سب اپنی مرضی چلا رہے ہوتے، اور پھر دنیا میں chaos ہوتا، اس یونیورس کے اندر chaos ہوتا. Earth would have, the systems of heavens and the earth would be ruined. Ibrahim alayhi salam said to his father. Now this is the verse that I marked and just struck me one more time. Ibrahim alayhi salam said to his father, then do you worship instead of Allah that which does not benefit you at all or harm you. اس ورس کے اندر کیا خاص بات ہے کہ تم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر سے کہا کہ تم ان چیزوں کو پکارتے ہو، تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. یہ ورس مجھے اسٹرائکنگ اس لیے لگی کہ ہماری زندگی کے اندر دوڑ دھوپ جتنی ہے، جن لوگوں کی ہم، جن سسٹمز کی، جن لوگوں کی ہم خوشی چاہتے ہیں، جن کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی بھی ہم بات مانتے ہیں، جس کی بھی ہم ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کیا وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم کئی بار یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہماری حفاظت کرنا چاہے، ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، ہمیں کسی نقصان سے بچانا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے فادر آزر سے کہا تھا وہ یہی بات تھی کہ نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر تم اللہ کو چھوڑ کے ان کے آگے بیٹھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے ان کی بات مانتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کے ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہو. سو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ڈیل کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کیا وہ فائدہ مند ہے، کیا وہ ورتھ اٹ ہے. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ ختم کس طرح کرتے ہیں، وی ہیو سینٹ یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مرسی ٹو دا ورلڈ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب یہ رحمت للعالمین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کب بنا کر بھیجا؟ when he got the جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ قرآن نازل کیا. سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو ان کا مشن تھا، اور جس طرح کی انہوں نے زندگی وہی کے بعد گزاری اور وہی سے پہلے بھی گزاری، وہ ساری کی ساری انسانوں کے اوپر رحمت ہے. ہم سب کے اوپر، انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ all the worlds, whatever worlds اللہ تعالیٰ means, it's mercy to all the worlds. کہ سب آنے والے وقتوں کے لیے، سب آنے والی جنریشنز کے لیے، سب لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے. Whatever اللہ تعالیٰ has revealed upon Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, it's a mercy to all the worlds and all the species of this world. So the last surah that we are going to discuss today is Surah Hajj. Allah Ta'ala says, O mankind, fear your Lord, and indeed the convulsion of the hour is a terrible thing. Akhirat ka zalzala badi holnak cheez hai. On the day you see it, every nursing mother will be distracted from her child, and every pregnant woman's womb will abort the fetus. People will appear drowsy despite not being intoxicated. In fact, the punishment of Allah will be severe. لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سزا ہی اتنی سخت ہوگی. And out of people there is one who worships Allah on the edge. I found this a very dangerous verse, and I really wanted myself
I really want to assess myself under this verse کہ there are people who worship Allah on the edge, مطلب فینس پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. if he is touched by good, he is reassured by it. If he is struck by trial, he turns his face to disbelief. یعنی جب کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ساتھ چل پڑتے ہیں اور اللہ والے ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جب کوئی ٹرائل آتا ہے تو اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. اچھا، یہ سورہ بقرہ میں بھی منافقین کے بارے میں یہ آیت آئی تھی کہ جہاں کوئی بجلی کی چمک ہوتی ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جہاں اندھیرا چھا جاتا ہے وہاں رک جاتے ہیں. سو ہم نے when اللہ تعالیٰ wants us to come into the circle of Islam پورا کا پورا، تو پھر پورا کا پورا، کبھی کرنا کبھی نہیں کرنا، اچھے وقت میں کرنا برے وقت میں کرنا، کسی وقت کرنا کسی وقت نہیں کرنا. we just surrender our will and we surrender our choice, and then that is when we enter into the circle of Islam کہ we have left our choice outside the circle and now we are in the circle. اور ہم اسی پہ چلیں گے انشاء اللہ. He has lost his world, this world and the hereafter. ایسے لوگوں کی کیا دنیا اور آخرت دونوں ضائع ہو جاتی ہے جو ایج پہ رہ کر کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. This is what is real loss. اور اصل نقصان کیا ہے کہ کسی کی آخرت ضائع ہو جائے. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, give good tidings to the humble. When they hear Allah's zikr, their heart become fearful and they are patient. When an affliction comes to them, they establish prayer and who spend from their provision. اور اللہ سے ڈرنے والوں کا، humble لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. قرآن اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ آپ کو اور مجھ کو ہمبل بناتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو اسلام اور قرآن ہمبل نہیں بنا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے اندر کوئی کمی ہے اور ہمیں دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ قرآن میکس یو ہمبل، اسلام میکس یو ہمبل، اٹ ٹیکس ایروگنس آؤٹ آف یو. سو گیو گڈ ٹائڈنگس ٹو دا ہمبل. اور کیسے ہوتے ہیں وہ ہمبل لوگ کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اینڈ اف دے ڈینائی یو، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سو ڈڈ دا پیپل. آئی ریئلی وانٹ یو ٹو پے اٹینشن ٹو دس ورس. دس از اے بیوٹیفل ورس کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. نوح کے لوگوں نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، سمود نے جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے جھٹلایا، لوط علیہ السلام کے لوگوں نے جھٹلایا، انہیبیٹنٹس آف مدین والوں نے جھٹلایا. اینڈ موسیز واز ڈینائڈ، سو آئی پرولونگ دا انجوائمنٹ آف فار دا ڈسبلیورز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی. اینڈ آئی سیز دیم اینڈ ہاؤ ٹیریبل واز مائی ریپروچ کہ میں نے ان کو ڈھیل دے دی اور پھر کتنی سختی سے میں نے ان کو بعد میں پکڑ لیا. اینڈ ہاؤ مینی سٹیز وی ہیو ڈسٹرائڈ while it was committing wrong and now fallen into ruin. کتنے زبردست پہاڑوں کے اندر گھر بنانے والے، کتنے زبردست اور زور آور لوگ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیے جب وہ they were committing wrong and now they have fallen into ruins. اور دنیا بھر میں ہم ruins دیکھتے ہیں ایسے جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. How many abundant wells، کتنے ہی کنویں جو ویران پڑے ہیں. And deserted lofty palaces، وہ جو بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے تھے، بڑے بڑے اپنے گھر بنائے تھے جس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے، اب وہ ڈیزرٹڈ پڑے ہیں. کہیں تمہیں نظر آتے ہیں وہ لوگ؟ سو ہیو دے ناٹ ٹریولڈ تھرو دی ارتھ. کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو؟ یا تمہارے دل نہیں ہے کہ تم ریزن نہیں کرتے، اور یا تمہارے کان نہیں ہے کہ تم سنتے نہیں ہو. And اللہ تعالیٰ ends this verse like, indeed it's not the eyes that are blinded but the hearts in the chest that go blind. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہم اس پنشمنٹ سے نہیں ڈرتے، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہمارے دل اس بات پر غور نہیں کرتے. ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن ہمارے دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. So this verse is really shaking. Indeed, it's not the eyes that are blinded, but the hearts and the chest that go blind. And then Allah Ta'ala says, "O people, an example is presented to you, so listen carefully. Indeed, those who invoke besides Allah will never create a fly." Indeed, those you invoke besides Allah will never create a fly, even if they gathered together. In fact, if the fly should steal from them a tiny thing, they cannot recover it from the fly. Weak are the pursuers and weak are the pursued. They have not appraised Allah with the due appraisal. Indeed, Allah is powerful and mighty, Qawiyyun Aziz. کہ یہ جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سب کے سب کٹھے ہو جائیں پھر بھی نہیں بنا سکتے. اور اگر
اور تو اور اگر مکھی ان سے کچھ اٹھا کے ان کے ہاتھ سے لے جائے تو یہ وہ بھی نہیں پکڑ سکتے. دے کین ناٹ ریکور اٹ فرام دا فلائی. وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. سو جو پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں کہ ان کے ایمان کمزور ہیں, اور جن سے پکارا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہیں ہی, اور اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی ان لوگوں نے جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. اور اللہ ہی قوی و عزیز ہے. ہی از دا پاورفل اینڈ ہی از دا مائٹی, جو تمہیں دے بھی سکتا ہے اور تم سے چھین بھی سکتا ہے. O believers, bow and prostrate and worship your Lord. So how does Surah Hajj ends کہ جو اے ایمان لانے والو رکوع اور سجدے کرو اپنے رب کے آگے اور اس کی بندگی کرو. worship your Lord and do good deeds so that you may succeed, تاکہ تم فلاح پا سکو, تاکہ تم خسارے سے بچ سکو. and strive in the cause of Allah as it is due, اور جہاد کرو, کوشش کرو, اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاؤ جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. سو واٹ ایور یو ہیو, جان, مال, پیسہ, ٹیلنٹ, واٹ ایور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے, جو بھی وقت دیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیے. اینڈ اسٹرائیو ان دا کاز آف اللہ ایز اٹ از ڈیو, جیسا کہ اس جہاد کا حق ہے. ہی ہیز چوزن یو اینڈ ہیز ناٹ پلیسڈ اپون یو اینی ڈیفیکلٹی ان ریلیجن, اور اس نے تمہارا دین مشکل نہیں بنایا. اٹس ویری کلیئر, اٹس اے ویری ایزی ریلیجن. It is the religion of your father Ibrahim. He named you Muslim in the former scriptures and in this Quran. The messenger will be witness over you, and you will be witness over the people. Now this is the verse that made the prophet cry, جو پہلے آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس امت پہ گواہ بنائیں گے. This verse should make us cry کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ messenger will be witness over you, کہ اس نے پیغام تم تک پہنچا دیا تھا کہ نہیں, and you will be witness over the people, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم گواہ ہوگے کہ تم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں. یہ جو ورس ہے, یہ کل والی جو بات ہم نے سورہ کہف میں کہی تھی کہ only the people who enjoin the good and forbid the evil, they will be saved. سو میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, اور ہم نے اس بات کی قیامت کے دن گواہی دینی ہوگی کہ ہم نے پہنچا دیا تھا. سو اسٹیبلش پریئر, گیو زکوٰۃ اینڈ اٹیچ یور سیلف ٹو اللہ. اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. ہی از یور پروٹیکٹر اینڈ ایکسلنٹ ہیلپر. نعم المولا و نعم النصیر. وہی تمہارا محافظ ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے. سو وی کمپلیٹ 17th chapter today. Inshallah I'll come back with another Sawa Sipara tomorrow. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.